بسم الله الرحمن الرحيم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه احمد والترمذی والدارمی. ترجمہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں اور جس حال میں ہو، یعنی خلوت میں ہو یا جلوت میں، آرام میں ہو یا تکلیف میں، خدا سے ڈرتے رہو اور تقوی تمہارا شعار رہے، اور ہر برائی کے پیچھے نیکی کرو، وہ اس کو مٹا دے گی، اور آپ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے. اس حدیث کا خلاصہ میں آپ حضرات کے خدمت میں رکھتا ہوں. حضرات محدثین نظام فرماتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں، اس حدیث کے اندر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی تلقین اور نصیحت فرمائی ہے وہ بہت ہی اہم باتیں ہیں. پہلی بات، حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو تم جہاں اور جس حال میں بھی ہو، چاہے تم خلوت میں ہو یعنی تنہائی میں ہو، یا جلوت میں ہو یعنی محفل میں ہو، آرام میں ہو، تکلیف میں ہو، غم میں ہو، کوئی مصیبت میں ہو، ہر وقت خدا سے ڈرتے رہو. خدا کا خوف کا مطلب کیا ہے؟ خدا کا خوف کا مطلب ہے کہ مجھے اللہ کے یہاں جا کر جواب دینا ہے، اور محاسبے کا فکر ہو کہ اللہ تعالیٰ میرا حساب لیں گے. یہ خوف کا مطلب ہوا، تقوی کا مطلب ہوا. یہ ایک باطنی چیز ہے جو انسان اپنے باطن کو جب سدھار دیتا ہے تو اس کا اثر ظاہر میں بھی پڑتا ہے. ظاہر میں اس کا اثر کیا ہوگا؟ ظاہر میں اس کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ کے حکموں کو وہ بجا لائے گا، اللہ کے حکموں کو بجا لائے گا، اللہ کے حکموں پر عمل کرے گا، اوامر کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور اسی طریقے سے منہیات سے اور معاصی سے بچے گا. جب وہ کسی انسان کے اوپر اللہ کا خوف ہو تو ظاہر میں اس کا کیا اثر پڑے گا؟ اثر یہ پڑے گا کہ اللہ کے حکموں پر وہ عمل کرے گا، احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور منہیات سے جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے بچے گا، معاصی یعنی گناہ نہیں کرے گا. یہ ظاہر میں اس کا اثر ہے.
محدث نظام فرماتے ہیں اصل میں کیا ہے، انسان کی شرست میں، انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ وہ دنیا کے ماحول کے ساتھ ڈھل جاتا ہے، جیسے دنیا کا ماحول ہے اسی ماحول میں ڈھل جاتا ہے، اور تقویٰ اور اللہ کا خوف ہونے کے باوجود بھی غلطیاں اور خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے تدارک کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے، یہ غلطیاں، یہ خطائیں جو ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اگر غلطیاں ہو جائیں، خطا ہو جائے تو اس کو ختم کرنے کے لیے ایک کام یہ کرو کہ اس پر نیکی کر لیا کرو۔ جیسے ہی کوئی برائی ہو، اس برا کام سرزد ہونے کے بعد فوراً کوئی نہ کوئی نیکی کر دو، تو کیا ہوگا، جیسے ہی نیکی انسان کرے گا تو اس نیکی کی عوض میں اللہ تعالیٰ وہ گناہ مٹا دیں گے۔ اس کی دلیل قرآن کریم میں ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ سیئات کو حسنات مٹا دیتی ہے، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی لیے حضور نے کوئی پوائنٹ کی بات فرمائی کہ دیکھو جیسے گناہ ہو جائے فوراً جو ہے اس پر کوئی نیکی کر دو۔ اور اللہ نے جو ہم پر فرشتے متعین کیے ہیں، ان فرشتوں کا معاملہ بھی بہت عجیب ہے۔ اللہ ہم پر کتنا مہربان ہے، اس کو ذرا سمجھیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جیسے ہی انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ اس نیکی کو فوراً لکھ لیتے ہیں، اور فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کہ یہ جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے یہ برائی لکھنے والے فرشتے پر امیر ہے۔ نیکی لکھنے والا فرشتہ برائی لکھنے والے فرشتے پر امیر ہے۔ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے پر فوراً نیکی والا فرشتہ، نیکی لکھنے والا فرشتہ فوراً لکھ لیتا، برائی لکھنے والے فرشتے سے پوچھتا نہیں کہ میں اس کی نیکی لکھنے جا رہا ہوں۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے، اگر کوئی انسان برائی کرتا ہے تو برائی لکھنے والا فرشتہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ نیکی لکھنے والے فرشتے سے پوچھتا ہے، اے امیر صاحب بتاؤ کیا یہ برائی جو بندہ کر رہا ہے اس کی لکھوں؟ 3 مرتبہ اجازت مانگتا ہے امیر سے۔ امیر جو فرشتہ نیکی لکھتا ہے اس کو امیر بنایا اللہ نے، 3 مرتبہ پوچھتا ہے۔ جو پوچھتا ہے محدث نظام فرماتے ہیں اس لیے پوچھتا ہے کہ کہیں انسان برائی کرنے کے بعد ہو سکتا ہے توبہ کر لے، تو توبہ کے انتظار میں 3 مرتبہ یہ برائی لکھنے والا فرشتہ پوچھتا ہے۔ تو اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ جو نیکی لکھتا ہے وہ اجازت دیتا کہ اب لکھ لے، تو یہ لکھ لیتا ہے۔ اب دیکھیے کتنا عجیب معاملہ ہے، اور بات اس حد تک حضور نے فرمائی کہ اگر بندہ نیکی کر لیتا ہے برائی کرنے کے بعد تو برائی کو مٹا دیتا ہے، اور مٹانے کے ساتھ ساتھ مزید فرشتہ جو ہے اور نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ تو حضور اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ برائی اور ظلمت کو مٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جیسے ہی گناہ کرے، غلطی کرے، فوراً نیکی کر لے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ہر برائی کے پیچھے نیکی کرو، وہ اس کو مٹا دے گی۔ اس حدیث کے اندر ایک بات تو یہ ارشاد فرمایا، اور دوسری بات حضور نے یہ فرمائی اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ دوسری بات حضور نے ارشاد فرمائی اس حدیث کے اندر۔ یہ جو دوسری بات ہے بہت اہم بات ہے کہ انسان کے اندر حسن اخلاق ہو، اخلاق اچھے ہو، یہ بہت بڑی چیز ہے۔
جس انسان کے اخلاق اچھے ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن میں اس کے میزان میں اس حسن اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ حسن اخلاق، بہترین اخلاق جب اس شخص کے میزان میں عدل میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بولیں گے تو اس حسن اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ حضور اخلاق کا گویا کہ مجسمہ تھے۔ حضور کے اندر اتنے اچھے اچھے اخلاق تھے کہ کوئی صحابی حضور کے ساتھ اگر چمٹ جاتے کبھی جدا نہیں ہوتے۔ محدث نظام فرماتے ہیں حضور کے اتنے اچھے اچھے اخلاق تھے کہ صحابہ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ حضور کے اندر ایسے اخلاق پاتے تھے۔ آپ نے اور میں نے یہ بارہا حدیث سنی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں 10 سال رہے۔ 10 سال کا عرصہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ 10 سال کا عرصہ کسی کی خدمت میں رہ کر گزارنا کوئی معمولی نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال حضور کی خدمت کیے اور خود وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی حضور نے ڈانٹا تک نہیں، کبھی برا بھلا تک نہیں کہا۔ تو اس سے اور بڑی نشانی حضور کے اخلاق کی کیا ہوگی؟ ہم اور آپ گھروں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، بچوں میں، گھر والوں میں زندگی گزارتے ہیں، تھوڑی بہت بھی اگر اونچ نیچ ہوتی ہے ہم اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہم غصے میں ناک پیلا ہو جاتے ہیں کہ میرے سامنے اس نے کیوں ایسی حرکت کی۔ صرف ہم ایک ہفتہ اپنے گھر کے اندر اس طرح رہ کر دکھا دیں کہ ہم کبھی کسی پر غصہ نہ ہو، ہم ایرے دوڑے کی بات نہ کریں، کبھی ہم رہ کر دکھا دیں۔ کتنی مشکل کام ہے یہ، لیکن حضور کی خدمت میں 10 سال رہے لیکن کبھی حضور نے ڈانٹا نہیں۔ تو اب اس سے اندازہ حضور کے اخلاق کا لگا سکتے ہیں۔ تو یہ دوسری چیز تھی بہت اہم۔ ایک دوسری حدیث ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذنی وأوجز فقال اذا قمت في صلاتك۔ اس حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ نصیحتیں ہیں، وہ سماعت کریں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے نصیحت فرمائیے اور مختصر فرمائیے تاکہ یاد رکھنا آسان ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک نصیحت تو یہ ہے، یاد رکھو کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس شخص کی سی نماز پڑھو جو سب کو الوداع کہنے والا اور سب سے رخصت ہونے والا ہو۔ یعنی دنیا سے جانے والے آدمی کی نماز جیسی ہونی چاہیے تم ہر نماز ویسی ہی پڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ پہلی نصیحت۔ آدمی کو نماز کس طرح پڑھنی چاہیے؟ حضور نے نصیحت فرمائی کہ اس طرح نماز تم پڑھو کہ تم زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہو اور اسی نماز کے بعد اب تم جو ہے دنیا کو الوداع چھوڑ کر چلے جاؤ گے، اس طرح نماز پڑھو، اور تم سب کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے، اس طرح نماز پڑھو۔ یہ کتنی اہم نصیحت ہے حضور کی۔ ہم اس طرح زندگی میں کبھی نماز ہی نہیں پڑھتے، کبھی تو ایسی نماز ہم پڑھ کے دیکھیں، کیا مزہ آئے گا۔ یہ پہلی نصیحت۔ دوسری نصیحت حضور یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یاد رکھو ایسی کوئی بات زبان سے نہ نکالو جس کی کل تم کو معذرت اور جواب دہی کرنی پڑے۔ یعنی بات کرتے وقت ہمیشہ اس کا خیال رکھو کہ ایسی بات منہ سے نہ نکلے جس کی جواب دہی کسی کے سامنے یا اس دنیا میں یا قیامت کے دن خدا کے حضور میں کرنی پڑے۔ یہ دوسری نصیحت۔ کیا
کہ زبان سے ایسی بات نہ نکالو کہ تم جو ہے معذرت خواہ ہو جاؤ، تم ہاتھ جوڑنے لگو کہ غلطی ہو گئی میری سے، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میری زبان سے یہ بات نکل گئی یا میں نے تمہیں برا بھلا کہہ دیا، اس طرح کے بھی بات زبان سے نہ نکالو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر سیکنڈ کا تو جواب دینا پڑے گا نا، اگر دنیا میں نہیں بھی دیے تو آخرت میں تو دینا پڑے گا۔ تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ گویا کہ زبان کو سنبھال کر بات کرو۔ آج اس کا ہمیں خیال ہے، ہم جس کو جو چاہتے ہیں بول دیتے ہیں۔ چھوٹا ہے تو چھوٹے کو ارے توئے کی بات کر دیتے ہیں، اور کوئی بڑا ہے تو بڑے کو غلط بول دیتے ہیں، یا کوئی بڑا ہے چھوٹے کو غلط طریقے سے